اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ دکھلائیں اپنی قدرت کے کچھ نمونے۔ بے شک وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ معزز ناظرین کرام، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کے بارے میں بہت اہم بات بتائی ہے جس کو مسجد اقصی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسجد حرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دور کی مسجد کا سفر کروایا، جس کے پورے ماحول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی ہے، اور یہاں پر وہ اپنی کچھ نشانیاں انہیں دکھانا چاہتا تھا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جانے والا سفر معراج کی واقعے کے اندر بہت تفصیل سے ہمیں ملتا ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت وہاں کوئی مسجد اقصی نہیں تھی۔ مسجد اقصی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنائی گئی ہے۔ اس وقت جو مسجد تھی اس کو دور کی مسجد کہا گیا، اس کے معنی لیے گئے۔ دوسری بات جو اہل علم نے لکھی ہے کہ اس پورے علاقے کو مسجد کہا گیا ہے، جس کو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پورا علاقہ بیت المقدس کا علاقہ ہے، یہ قدس کا علاقہ ہے۔ اور اگر آپ پورے علاقے کو دیکھیں گے تو تقریباً 24-25 ایکڑ پر محیط وہ پورا علاقہ ہے، جس میں تقریباً بعد کے زمانے میں بنی ہوئی 5 مساجد ہیں۔ اس میں گنبد خضرا بھی ہے، اس میں مسجد اقصی بھی ہے، اس میں مسجد عمر بھی ہے، اور بہت ساری جو چیزیں وہاں پر ہیں۔ اس طرح 24-25 ایکڑ پر بکھرا ہوا یہ پورا علاقہ ہے جس کو مسجد اقصی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لیے اہل علم کی اس رائے پر اگر ہم سوچیں کہ یہ پورے علاقے کو مسجد کہا گیا ہے اور اس کے پورے ماحول کو برکت والا ماحول کہا گیا ہے، یہ سرزمین قرآن مجید میں بہت تفصیل سے ہمیں اس انداز میں ملتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے زبان سے جو بات کہی گئی ہے وہ بھی اسی زمین کے تعلق سے بات کہتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم ادخلوا الارض مقدسۃ التی کتب علیکم کتب علی اللہ لکم ولا تردوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، کہ حضرت موسیٰ نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی سینا سے جس سرزمین میں داخل ہونے کی بات کہی تھی وہ یہی سرزمین ہے جس کو قدس کہا جاتا ہے، جو مقدس مانی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت لوط کے تعلق سے بھی زمین کا ذکر جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ نجینہ ہو لوطن الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اور لوط کو ہم نے زمین کی طرف نکال دیا جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے ان پوری آیتوں کے اندر برکت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہو یا سورہ انبیاء کی آیت میں، یہ برکت والی اور اس کے ماحول کو برکت دی ہے، اس کو فضیلت والی زمین بتایا گیا ہے۔ اسی طرح اور اشارے جو قرآن مجید میں ملتے ہیں، جیسے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی اور طور سینین کی اور یہ امن والے شہر کی۔ آگے کی تفصیلات تو آگے ہیں، لیکن یہ انجیر اور زیتون کی قسم کھا کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے،
اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اسی زمین کی طرف اشارہ ہے جہاں پہ زیتون اور انجیر کی کاشت بڑی تعداد میں ہوا کرتی تھی، اور یہ زیتون اور انجیر کا پورا علاقہ یہ بلاد شام کا علاقہ ہے، شام و فلسطین کا علاقہ ہے، اس لیے ان آیتوں میں بھی اس زمین کی طرف اشارہ ہے۔ پھر ایک اور اشارہ جو قرآن مجید کی طرف سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے کہ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ مانوس ہو گئے قریش گرمی اور سردی کے سفر سے۔ اب یہ گرمی اور سردی کے سفر کا تذکرہ جو اہل مکہ کے سلسلے میں قرآن مجید نے کیا ہے، اہل علم بتلاتے ہیں کہ گرمی کے دنوں میں لوگ شام کی طرف سفر کرتے تھے، اور سردی کے دنوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے۔ گویا اشاروں میں اس زمین کی طرف بھی بات کہی گئی ہے جو خدس کا علاقہ کہلاتا ہے، جو مقدس ہے، یا جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن مجید میں جا بجا بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جس سے اس علاقے کی فضیلت اور اس کے برکت کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جلیل القدر انبیاء کی کوششیں اور سرگرمیاں اس علاقے میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ احادیث کا اگر جہاں تک ہم تذکرہ کریں تو اس میں بھی اس زمین کے تعلق سے، جسے قدس کہا جاتا ہے، بہت اہم چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی 23 سالہ زندگی میں سے تقریباً 14 سے 15 سال اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے۔ مدینہ میں جا کر جو ہے قبلہ کا جو تحویل قبلے کا حکم ہوا، اس کے بعد یہ قبلہ تبدیل ہوا۔ ادروائز 23 سال میں سے تقریباً 15 سال آپ نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے کہ 3 مسجد کے علاوہ زیارت کی کہیں اجازت نہیں ہے، ان میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مسجد حرام کو بنایا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کے بعد کس کو بنایا، تو آپ نے کہا کہ اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا۔ اور یہ بھی صحابہ نے پوچھا کہ ان کے بیچ میں کتنا فرق ہے، تو کہا 40 سال کا فرق ہے۔ تو گویا اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حرم کی تعمیر کے بعد، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو ابتدا میں ہوئی تھی، اس کے فوری بعد جو ہے یہ بیت المقدس کی بھی تعمیر کی گئی تھی۔ اسی طرح تقریباً بنی اسرائیل کے روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 4000 سے زیادہ انبیاء و مصلحین اس علاقے میں خاص طور سے پیدا کیے گئے، جو انسانوں کی ریفارم اور ان کی جو ہے اصلاح کے لیے کام کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فجر کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ ہمارے لیے برکت دے ہمارے مکہ میں، اے اللہ برکت دے ہماری شہر مدینہ میں، اور اے اللہ ہمارے لیے برکت دے ہمارے شام میں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمارے عراق میں بھی آپ برکت کی دعا کیجئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ نے عراق کو اپنی دعاؤں میں شامل نہیں کیا۔ یہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے بعد جو آپ نے شام کا ذکر کیا ہے، اس سے اس علاقے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں گے، یہاں تک کہ کوئی یہودی پتھر یا درخت کے نیچے چھپا ہوگا تو پتھر یا درخت پکار کر کہے گا کہ یہودی یہاں ہے سوائے غرغد کے درخت کے۔ اس میں یہودیوں سے جنگ کا تذکرہ ہے، اور یہ جنگ اسی ارض مقدس میں ہونی ہے۔ اسی طرح امام مہدی کے ظہور کے بعد جو ہیڈ کوارٹر بنایا جائے گا، ان کا مرکز بنایا جائے گا، اس کے تعلق سے بھی اہل علم کہتے ہیں کہ یہی علاقہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہیں جو حدیث میں ملتی ہیں، اس کا بھی تذکرہ جو ملتا ہے کہ وہی اسی علاقے میں دمشق میں ایک سفید مینارے سے آپ اتریں گے۔ یہ حدیث جو ملتی ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی علاقے کے اندر حضرت عیسیٰ کی آمد کا تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کا ویران ہونا جنگ عظیم کا سبب ہے، اور جنگ عظیم قسطنطنیہ کا یعنی استنبول کی فتح کا سبب ہے، اور استنبول کی فتح دجال کے خروج کا سبب ہے۔ یہ ابو داؤد مشکات کی حدیث ہے۔ اس میں دجال کی آمد کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ کے نزول کی وجہ، جو حضرت عیسیٰ کے نزول کی وجہ بنے گا۔ حدیث میں حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے دجال کو مارا جائے گا، اس کا بھی ذکر ہے۔ وہ مقام لد ہوگا جو اس وقت فلسطین میں موجود ہے، اور جس کے بارے میں ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں کہا گیا کہ دجال لد کے مقام پہ قتل کیا جائے گا۔ مقام لد فلسطین میں ہے، جسے اسرائیل بہت محنت سے سنوار رہا ہے۔ امید یہ ہے کہ اس کو یہ امید ہے کہ اس کا نجات دہندہ دجال اسی مقام پر آئے گا اور اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے ان کو نجات دے گا۔ اس لیے اسرائیل نے یہ مقام لد کو ایک بہت بڑا فوجی اڈہ میں تبدیل کیا ہے، یعنی اپنی قوت کا مظاہرہ وہاں پہ وہ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم افواج پاؤ گے شام میں، عراق میں اور یمن میں۔ عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم شام کو لازم پکڑ لینا۔ یہ بحقی کی روایت ہے۔ اب اس علاقے میں جنگی صورتحال کی جو پیشن گوئی ہیں بہت ہے، جیسے بروایت حاکم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ملاحم یعنی قرب قیامت کی جو بڑی جنگیں ہوگی تو اللہ دمشق سے ایسے سچے ایمان والوں کو بھیجے گا جو تمام عرب میں سب سے زیادہ جنگجو، سب سے زیادہ باعزت، گھڑ سوار اور بہترین اسلحہ رکھنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کی تائید فرمائے گا۔ یہ پیشن گوئی ہے اس علاقے کے لیے جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں یا بلاد شام کہتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ بہادری، شجاعت اور دنیاوی وسائل کے ساتھ جن مجاہدین کا تذکرہ اس حدیث میں ہے وہ اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے تو ایک اور حدیث میں اس انداز کی اور روایت کی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ سرزمین شام کس قدر بابرکت اور مامون علاقہ ہے، شام کس قدر بابرکت اور مامون سرزمین ہے۔ اصحاب رسول نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا اس وجہ سے ہے چونکہ اس علاقے پر فرشتوں نے اپنے بازوؤں سے سایہ کر رکھا ہے، اس لیے آپ نے اس کی اہمیت کا جو ذکر کیا ہے۔ حضرت میمونہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول بیت المقدس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ارض محشر اور ارض منتشر ہے، یعنی قیامت کے روز اس علاقے میں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روز قیامت بیت المقدس کے اندر ہی میزان کو نصب کیا جائے گا۔ حضرت اسرافیل بیت المقدس کے اندر سے ہی سور پھونکیں گے اور لوگ اس بیت المقدس سے اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ کی طرف رخ کر کے جائیں گے۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی نے فضائل بیت المقدس میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز حساب کتاب کے لیے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا جائے گا، یعنی اگر محشر برپا ہوگا کہیں تو اسی علاقے کے بارے میں تفصیل سے ہمیں بات ملتی ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شام کے پورے علاقے میں آباد اور بعد میں آنے والی نسلوں اور وہاں کے غلاموں اور لونڈیوں کو فی سبیل اللہ مجاہدین کا درجہ حاصل رہے گا، اور جس کسی نے اس علاقے میں موجود کسی علاقے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف اس سرزمین کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اس طرح اگر کسی نے اس علاقے کی معمولی دیوار پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس سے جہاد کرنا لازم ہے۔ یہ تبری کی روایت ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں، احادیث میں اس پورے زمین کے بارے میں، اس کی فضیلت اور اس کے برکت کے بارے میں بہت تفصیل سے باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس علاقے کا مسلمانوں کی تہذیب سے،
ان کی سوچ اور عقیدے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح جو حرم مکی ہے یا مدینہ کا جو حرم ہے، اسی طرح یہ حرم یروشلم بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے حرم بنا کر مسلمانوں کو جو ہے اس کی حفاظت کا اور اس کو اپنے قبضے میں رکھنے کا، اور اگر کوئی اس پہ قبضہ کرتا ہے تو اس سے لڑائی مول لینے کا بھی خاص طور سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم دیا ہے۔ اس اعتبار سے اس کی اہمیت ہمارے جو ہے سامنے نظر آتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دنیا میں فساد پیدا ہوگا تو تم شام کی طرف چلے جانا، اور اگر شام میں خرابی پیدا ہوگی تو پھر دنیا سے خیر اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی یہ ایپی سینٹر جو بتایا گیا ہے وہ بلاد شام کو ہی ہے، اور بلاد شام کے بارے میں یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کا جو سیریا ہے وہ صرف بلاد شام نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاقے کی طرف اشارے کیے ہیں اس علاقے میں اس میں فلسطین بھی ہے، اس میں اردن بھی ہے، اس میں شام بھی ہے، لبنان بھی ہے، عراق اور ترکی کا کچھ حصہ بھی شامل ہے۔ اس پورے علاقے کو ملا کر شام کہا گیا ہے۔ یہ قدس کا علاقہ ہے پورا کا پورا، لیکن اس کا جو دل ہے، یہ پورے علاقے کا جو دل ہے وہ فلسطین ہے، جہاں پر مسجد اقصیٰ اور مسجد صخرہ موجود ہے۔ تو اس طرح یہ پورا علاقہ جو ہے ہمارے لیے بہت مقدس اور بامانی بتلایا گیا ہے، اور اس کی اگر تاریخی حیثیت پہ ہم کچھ روشنی ڈالیں تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اس علاقے کو اپنے فتح کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ بالخصوص خالد بن ولید کی کمان میں فوجیں بھیجی گئی تھی، اور اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، یا حضرت عمرو بن عاص ہیں، یا حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہیں۔ یہ بڑے بڑے کمانڈروں کے ذریعے اس علاقے کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ پورا علاقہ جو فتح ہوا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوا ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب بیت المقدس کا جو شہر تھا، جو یروشلم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو جس کا محاصرہ کیا، اور بس وہ فتح ہی کرنا چاہتے تھے اپنی قوت بازو سے، تو وہاں کی عیسائیوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہم یہ علاقہ تمہارے خلیفہ کو سونپنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تمہارے خلیفہ کو یہاں آ کر اسے حاصل کرنا ہوگا۔ چنانچہ بہت مشورے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے یروشلم کا سفر کیا، اور 636 میں یہ چاروں کمانڈروں کے ساتھ عیسائیوں سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کے ذریعے سے بیت المقدس مسلمانوں کو حاصل ہوا ہے، اور یہ تیسرا حرم ہے جس میں خون خرابے کے بغیر مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح چاہتے تھے، اگر وہ چاہتے تو بیت المقدس لڑائی سے اور جنگ کے ذریعے سے حاصل بھی ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ اس کو بھی حرم کا درجہ حاصل ہے، اس لیے آخری حد تک کوشش کی کہ وہاں خون خرابہ نہ ہو، وہاں پہ کوئی قتل عام نہ ہو۔ اس لیے یہ معاہدے کے ذریعے سے جو ہے یہ پورا علاقہ حاصل ہوا ہے۔ یہاں پر جو عیسائیوں سے معاہدہ ہوا ہے اس کی ایک اہم شق یہ بھی تھی کہ اس میں جتنے یہودی ہیں ان کو باہر نکالا جائے، اور یہودیوں کو نکال کر جو ہے یہ پورا علاقہ اپنے قبضے میں رکھا جائے۔ یعنی عیسائیوں نے اپنے طور پر یہ شرط رکھی تھی کہ یہاں پہ یہودیوں کو اس علاقے سے الگ رکھا جائے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 636 کے اندر یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ یہ پورا علاقہ 636 سے لے کر 1099 تک، تقریباً 11ویں صدی عیسوی تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور عیسائیوں نے اور یہودیوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو پھر سے کوشش حاصل کریں، لیکن مسلمانوں کی جو مضبوط حکومتیں رہی ہیں اس سے ان کو موقع نہیں ملا۔ لیکن جب اسپین کی فتح ہوئی اور اسپین کو مسلمانوں نے فتح کیا، تو اس فتح سے جو عیسائیوں کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہوئی، اس نے صلیبی جنگوں کا ایک روپ دھارا، اور یہ صلیبی جنگوں کی جو شروعات چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ جو ہوئی ہے، اسی میں وہ جھڑپیں تھیں
جو بیت المقدس پہ حملوں کی صورت میں آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی بڑی جھڑپ میں بیت المقدس 1099 میں پھر سے عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور تقریباً ایک ہفتے تک انہوں نے وہاں قتل عام کیا اور 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ تاریخ یہ اتنی المناک ہے جس سے پڑھنے کے بعد بہت رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صرف ایک ہفتے کے اندر انہوں نے پورے یروشلم کو 70,000 مسلمانوں کے خون سے جو ہے آلودہ کیا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ بڑے بڑے ہاؤس مسلمانوں کے خون سے بھر گئے تھے، جس سے وہ اپنے گھوڑوں کو نہلایا کرتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے۔ تاریخ کا ایک حصہ یہ بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تاریخ کا پہیہ چلتا رہتا ہے، کبھی کسی کے حق میں ہوتا ہے، کبھی دوسرے کے حق میں۔ آج تاریخ ان کے حق میں تھی، انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا، لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی تاریخ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کے پہیے کو پھر پلٹا کر مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت پیدا ہوئی تاریخ کے اس موڑ پر، جہاں مسلمانوں کا پورا سیاسی نظام زوال پذیر ہو رہا تھا۔ خود خلافت عباسیہ جو ہے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی، جس میں مصر کے اندر فاطمیوں نے اپنی الگ خلافت قائم کی تھی، اسی طرح اسپین کے اندر امیوں کی خلافت ہو گئی تھی۔ اس لیے وقت میں 3 خلافتیں بلاد اسلامیہ میں تھی۔ ایک اسپین کی خلافت تھی جو امیوں کی تھی، ایک عباسی خلافت تھی جو بغداد میں تھی، اور ایک فاطمی خلافت تھی جو مصر کے اندر تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اسٹریٹجیکلی جو چیزیں اپنے اختیار کی کہ انہوں نے چھوٹی حکومتوں اور انتشار بھرے علاقوں کو یونائٹ کیا، ان میں اتحاد پیدا کیا، ان کو فتح کیا، اور ایک قوت بن کر انہوں نے فاطمی خلافت پہ حملہ کیا اور فاطمی خلافت کو ختم کیا۔ مصر میں جب فاطمی خلافت ختم ہو گیا اور مصر جب اسلام کا اصل قلعہ بنا، تو اس کو پھر خلافت عباسیہ میں انہوں نے مرج کر دیا، گویا پھر سے خلافت وجود میں آ گئی اور فاطمی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ جب ایک مضبوط خلافت بنی، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مصر کے فتح کرنے کے بعد فلسطین کو فتح کیا، اور فلسطین جو ہے وہ 1187 میں فتح ہوا۔ گویا 1099 سے لے کر 1187 تک یہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا، اور 1187 عیسوی میں پھر صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں 90 سال کے بعد یہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ 1187 میں یہ سیم وہی دن تھا جو معراج کا دن کہا جاتا ہے، کہ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی تھی اور آپ یہاں سے 7ویں آسمان تک کا سفر آپ نے کیا تھا۔ اسی رات جو ہے وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح عیسائیوں نے مسلمانوں کا خلا خمہ کر کے ہزاروں کا قتل کیا تھا، اب مسلمانوں کا موقع تھا اور ان کی باری تھی کہ وہ بھی اسی طرح قتل کریں۔ لیکن تاریخ نے سنہرے حلفوں سے بات بھی لکھی ہے کہ دا گریٹ کمانڈر صلاح الدین ایوبی جب انٹر ہوتا ہے اس علاقے میں جہاں پر ایک ہفتے تک مسلسل قتل عام تھا، وہاں پر ایک جان کو بھی نقصان نہیں پہنچایا گیا، ایک بھی قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اتنے امن و امان کے ساتھ وہ داخل ہوئے کہ کسی کو کھروچ بھی نہیں آئی، بلکہ صلاح الدین ایوبی نے کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اس پورے شہر کو فتح کیا۔ مسجد اقصیٰ کو، مسجد صخرہ کو، مسجد عمر کو گلاب کے پانی سے دھویا گیا، اور جتنے وہاں پر لوگ تھے، مغربی جو ہسٹورین ہیں، جو ویسٹرن ہسٹورین ہیں، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا یہ کارنامہ کہ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد اس نے خون خرابہ نہیں کیا، تاریخ میں سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا۔ چنانچہ 1187 سے لے کر 1917 تک یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس بلاد شام کے ایک صوبے کی حیثیت سے رہا۔ اس میں خلافت عثمانیہ کے بعد یہ خلافت عباسیہ کے بعد خلافت عثمانیہ کے تحت یہ علاقہ آ گیا اور اس پر عثمانیوں کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ پہلی جنگ عظیم جو ہوئی ہے، اس پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کو شکست ہوئی بعض علاقوں میں۔ تو یہ پورا جو بلاد شام تھا، یہ ایک بڑا صوبہ تھا، اس کو جو ہے بالفور کے معاہدے کے تحت تقسیم کر دیا گیا۔ اس میں 4 حصے کر دیے گئے، لبنان الگ کیا گیا،
اردن الگ کیا گیا، شام الگ کیا گیا اور فلسطین الگ کیا گیا۔ جو سائکس پیکو معاہدے کے تحت جو سائکس جو ہے وہ برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا اور پیکو جو ہے فرانس کا وزیر خارجہ تھا، یہ دونوں نے، کیونکہ یہ اتحادی فوجوں کے فاتح قومیں تھیں، اس لیے انہوں نے جو ہے یہ پورے علاقے کو آپس میں تقسیم کیا۔ چنانچہ بالفور کے معاہدے کے مطابق فلسطین کا حصہ انگلینڈ کو چلا گیا، شام پر فرانس نے قبضہ کر لیا، اور جو دوسرے علاقے جو تقسیم کیے گئے تھے، اردن کو عربوں کے انگریزوں کے وفادار ہونے کی وجہ سے انعام کے طور پہ دے دیا گیا، اور لبنان کو الگ سے ایک ملک تسلیم کیا گیا، کیونکہ وہاں کے ایک حصے میں تقریباً 50% آبادی جو ہے عیسائیوں کی تھی، اور یہ حصہ بھی فرانس کو دیا گیا۔ فلسطین جہاں پہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی اور مسجد صخرہ ہے، یہ پورا علاقہ جو ہے انگلینڈ کے قبضے میں ہوا۔ انگلینڈ کے قبضے سے یہودیوں نے خاص طور سے ساز باز کی، اور یہ پورا اگر آپ دیکھیں گے کہ جب یہ 1920 تک جو صورتحال پیدا ہو گئی، تو جو انگریز جنرل ہے ایلینی، جب وہ فلسطین میں داخل ہوتا ہے تو اس کی جو مینٹیلٹی ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ٹوڈے کروسیڈ فنشڈ۔ اس نے یہ بات کہی کہ آج جو ہے صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا، آج ہم نے اس علاقے کو فتح کر لیا ہے۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ 19ویں صدی میں مسلم ممالک پہ قبضے اور جارج بش کی عراق پہ چڑھائی اور افغانستان اور عراق کی موجودہ صورتحال تک اگر آپ دیکھیں گے تو یہ صلیبی جنگوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ 1920 میں جب فرانسیسی جنرل نے شام میں داخل ہوا اور سیریا میں داخل ہوا، تو صلاح الدین ایوبی کے مزار پر پیر رکھ کر اس نے جو بات کہی ہے بڑے تکبر کے ساتھ، اس نے کہا کہ لک صلاح الدین، وی کم بیک اینڈ ویئر از یور آرمی، تمہاری فوج کہاں ہے؟ ہم پھر سے آ گئے ہیں، ہم دوبارہ آ گئے ہیں، کہاں ہے تمہاری فوج؟ اس طرح جو ہے شام پر پورے علاقے میں فرانس کا قبضہ ہوا، اور فلسطین جو الگ کیا گیا تھا اس پہ انگلینڈ نے قبضہ کیا۔ شام کی کیونکہ صورتحال اب ہمارے زیادہ پیش نظر نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کی ابھی جو ریسنٹ صورتحال ہے تقریباً 1920 سے لے کر 1946 تک 1946 تک وہ جو ہے فرانس کے قبضے میں رہا، اور 1970 تک جو ہے وہاں پہ بڑی تبدیلیاں آئیں، اور فرانس سے جو ہے 1971 میں فرانس سے آزادی ملی اس کو۔ حافظ الاسد جو باس پارٹی کا سربراہ تھا، اس نے اس کو آزادی دلائی فرانس سے، اور اس پر وہ حاکم بن کر آیا اور بڑی کئی ڈیکیڈز تک اس نے حکومت کی۔ اسی طرح اب اس کے بعد اس کا بیٹا بشار الاسد وہاں حکومت کر رہا ہے۔ یہاں پر 15 اپریل 2011 میں جو اسپرنگ آف عرب ہے یا بہار عرب کی جو لہر چلی تھی، اس کے نتیجے میں جو علاقائی جو موومنٹس بنے اور تحریکیں چلی، جیسے تیونس میں، مصر میں، اسی طرح شام بھی اس سے متاثر ہوا ہے۔ لیکن بشار الاسد ایران کی مدد سے اور رشیا کی مدد سے اس نے اس پورے علاقے کی بغاوت کو دبا دیا، اور اسلام پسندوں کو اور جو مجاہدین تھے جو باغی فوجوں کے ساتھ تھے یا جیش حر کے ساتھ تھے یا نصرہ فرنٹ کے ساتھ تھے، ان تمام کو جو ہے بڑی بے دردی سے قتل عام اس نے کیا اور اپنی حکومت بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں کی جو اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ دمشق کی صورتحال اگر آپ دیکھیں گے تو اسکریپ کا شہر ہے، 80% شام کے علاقے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، لوگ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، لاکھوں لوگ مائیگریٹ ہو گئے ہیں، لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ اپنی ملک میں جو ہے سیرانہ وردی کرتے گھوم رہے ہیں ادھر سے ادھر، ان کے کھانے، ان کے پینے، ان کی اچھی زندگی کا کوئی موقع انہیں نظر نہیں آتا ہے۔ وہاں کے بچے جس طرح کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک الگ اسٹوری ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کھانے پینے کا معاملہ یہاں تک یہ ہے کہ شام میں وہاں کے مفتیوں نے یہ خاص طور سے یہ کہا ہے کہ وہاں کے کتوں، وہاں کے گدھوں اور وہاں کی بلیوں کو ذبح کر کے تم کھا سکتے ہو، یہاں تک کہ وہ صورتحال ہے۔ اسی طرح وہاں پر جو جنگجو ہیں اور جو حکومت سے لڑ رہے ہیں ان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے۔
اس میں مائگریشن بھی ہو رہا ہے بڑی تعداد میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپین کنٹری کی طرف مائگریٹ ہوتے ہوئے کتنے بچے ضائع ہو گئے، جس میں ایک بچے کی لاش کو ایک سمبولک طور پہ دنیا نے اٹھا کر بتایا تھا کہ اس معصوم کا کیا قصور ہے کہ جنگ جن پر تھوپی گئی ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ بالفور کا جو معاہدہ تھا اس سے یہ تقسیم ہو گئے. یہ شام کی صورتحال جو اب تک چلی آ رہی ہے. بالفور کے معاہدے کے تحت فلسطین کو بھی الگ کیا گیا، اور فلسطین کو الگ کر کے یہاں پر جو ہے یہودیوں نے انگلینڈ سے گفتگو کر کے یہودیوں کو بسانے کی منصوبہ بندی کی اور پوری دنیا سے لوگوں کو لا کر وہاں پر بسایا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریشو وہاں پر 100% فلسطینیوں کا تھا. فلسطینی اگر دیکھیں تو سب سے پرانی نسل ہے. یہ عاد و سمود کے زمانے میں جو اہل ایمان تھے ان کی باقیات میں سے یہ نسلیں ہیں. تو عرب کی اصل نسلیں جو ہے وہ یہی ہیں فلسطین، اور فلسطینی علاقے میں وہ رہتے تھے. لیکن یہودی جو بعد میں آئے اور انہوں نے یہاں پہ حکومتیں قائم کی، وہ اصل باشندے نہیں ہیں. اصل باشندے فلسطینی ہیں جو پورے علاقے کے سب سے پرانے لوگ مانے جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ریشو ہے بالکل بدل گیا. ساری دنیا جب یہودی آئے تو یہاں پر فلسطینی کم ہو گئے اور یہودیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. تو اب اس میں انہوں نے ایک کوشش یہ کی کہ جب میجورٹی ہونے لگی تو انہوں نے فلسطینیوں پہ ظلم کرنا شروع کیا. ان کو مارنا، ان کا قتل کرنا، ان کو لوٹ گھسوٹ کرنا. چھوٹے چھوٹے انہوں نے جو ہے دستے بنا رکھے تھے جو فلسطینیوں پہ حملہ کرتے اور ان کو وہاں سے بھگا دیتے. بعض لوگوں کو لالچ دے کر انہوں نے زمینیں خرید لی اور یہ پورے علاقے پہ دھیرے دھیرے وہ قابض ہوتے رہے. 1948 کے اندر جب انگلینڈ نے اچانک اعلان کیا کہ وہ اس علاقے کو ویکیٹ کر کے جا رہا ہے، تو یہ ساز بات یہودیوں کے ساتھ ہو چکی تھی. جیسے ہی انگلینڈ وہاں سے روانہ ہوا، یہودیوں کے جو اکابرین نے یا ان کے ربیوں نے اور ان کے جو انٹلیکچوئلس نے ایک اسرائیلی حکومت کو ڈکلیئر کیا 1948 کے اندر. اور یہ حکومت کو اتنی ہی تیزی کے ساتھ امریکہ، آسٹریلیا، فرانس، رشیا، چائنا سب نے تسلیم کر لیا. گویا یہ پہلے سے منصوبہ تھا کہ اس علاقے کے اندر فلسطین کے قلب کے اندر اسرائیل کو اپنی حکومت بنانے کا موقع ملے. اس طرح جو ہے 1948 میں اسرائیلی حکومت یہاں پر قائم ہو گئی. جیسے ہی قائم ہوئی ہے ایک عالم اسلام میں اضطراب پیدا ہوا، کیونکہ یہ مسلمانوں کے علاقوں میں زبردستی قبضہ کر اس نے اپنی حکومت بنائی تھی. یو نے اس کا ریزولوشن کے ذریعے سے اس کو تسلیم کر لیا تھا کہ یہ اسرائیلی حکومت ہے، اس علاقے کے اندر قائم ہوگی. لیکن جو عالم اسلام میں بے چینی اس کا سب سے پہلا اظہار جو ہے اخوان مسلمین نے کیا. مصر سے ایک بڑی تعداد میں مجاہدین وہاں کے پہنچے اور انہوں نے جو ہے فلسطینیوں کے اوپر ظلم ستم کرنے والے یہودیوں کا مقابلہ کیا ایک بڑی تعداد میں. چنانچہ باضابطہ جہاد لانچ کیا گیا اخوان کی طرف سے اور انہوں نے وہاں لڑائی جو ہے جاری رکھی. 1956 کے اندر مصر ایز اے حکومت بھی شامل ہوا. 1967 میں پھر دوسری مرتبہ لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں اسرائیل کو کامیابی ملی. اسرائیل کو کامیابی اس انداز سے ملی کہ اس نے شام کے گولان ہائٹس بھی قبضے میں لے لیے. کامیابی اس طرح ملی کہ یروشلم کا جو علاقہ اب تک ان کے قبضے میں نہیں آیا تھا وہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا. اور اس طرح انہوں نے سینا کی وادی مصر سے لے کر جو ہے اپنے قبضے میں کر لی. چنانچہ 1967 یہ لڑائی مسلمانوں کے لیے بہت مہنگی ثابت ہوئی. اس کے بہت سارے علاقے فلسطین کے اور شام کے اور مصر کے وہ اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے. انٹرنیشنل جو نارمز تھے جو یو نے ریزولیشنز کے ذریعے سے طے کیے تھے، جو انٹرنیشنل چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے، اس کے حساب سے 1967 کی جو جنگ ہے اس میں جتنے علاقے اسرائیل نے قبضہ کیے تھے وہ اس کے علاقے مانے نہیں گئے تھے. وہ علاقے جو ہے ان کے اوپر اسرائیل کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا. یہ مانا گیا تھا کہ یہ علاقے آزاد رہیں گے اور یہ جو ہے یہ اسرائیل کے مانے نہیں جائیں گے. اور وہ گفت و شنید شروع ہوئی، بات چیت شروع ہوئی. 1962 میں PLO نام کی ایک آرگنائزیشن بنائی گئی. یاسر عرفات نے جو ہے اس میں انیشیٹو لیا اور اس نے کام کیا. لیکن یہ بھی گفت و شنید کی حد تک ہی رہے. اب گفت و شنید میں جو ہے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ بہت اہم ہے، جس میں
مصر میں 1978 کے اندر یہ معاہدہ ہوا انور سادات کے بیچ میں اور اسرائیلی حکومت کے بیچ میں۔ اس کیمپ ڈیوڈ معاہدے میں سب سے پہلے اسرائیل کو مصر نے تسلیم کیا اور یہ گفت و شنید کرنے کے لیے ماحول بنائے گئے کہ کس طرح سے جو ہے یہ آگے ہم بات چیت کرتے رہیں گے، لیکن یہ بات چیت سے جو ٹیبل ٹاک کے نتیجے میں کوئی رزلٹ مل نہیں رہا تھا۔ اس لیے فلسطینیوں میں جو اخوانی عنصر شامل تھا انہوں نے 1984 کے اندر انتفاضہ کو لانچ کیا اور انہوں نے اپنے طریقہ کار میں جہاد اور قتال کو جو ہے شامل کیا، کہا کہ ایسے سے یہ علاقے ہمیں ملیں گے نہیں، جب تک کہ ہم اپنی جان کے نذرانے نہیں دیں گے یہ علاقے مل نہیں سکتے۔ تو انہوں نے لڑائی کو جو ہے پریفرنس کے طور پہ رکھا اور یہ لڑائی کے نتیجے میں اسرائیل کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہماری کمزوری کا اظہار یہاں سے شروع ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے پھر سے ٹیبل ٹاک پہ لانے کی انہیں کوشش کی، پھر سے وہ معاہدے کرنا شروع کیے جس میں فلسطینیوں کو کچھ رعایت ملنا شروع ہوئی، اور وہ رعایت کو اٹھانے کے لیے فلسطینیوں نے بھی بات چیت کا جو ہے آغاز کو جو اہمیت دی اور اسرائیل سے بات چیت شروع کی۔ چنانچہ 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا۔ اوسلو آپ جانتے ہیں ناروے کی راجدھانی ہے، اس میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے بیچ میں معاہدہ ہوا کہ دھیرے دھیرے فلسطین کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری تسلیم کیا جائے گا، لیکن سر دست اس کو خود کفیل ہونے سے پہلے تک ایک پروسیس سے چلایا جائے گا، ایک فلسطین اتھارٹی نام کا جو ہے ایک ادارہ بنایا جائے گا جو فلسطین کے معاملات کو دیکھے گا۔ اس کا نمائندہ جو ہے UN میں رہے گا، لیکن اس کو ووٹ دینے کی جو ہے پاور نہیں ہوگی، دھیرے دھیرے جو ہے اس کو ایک ملکی شکل دی جائے گی۔ یہ اوسلو معاہدے کے تحت ہوا، اور یہ کب ہوا؟ جب انتفاضہ لانچ ہوا، جب اخوانیوں نے اور فلسطینیوں نے سمجھا کہ اب بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے جب فیس ٹو فیس لڑائی انہوں نے شروع کی، اس وقت اسرائیل نے یہ اوسلو معاہدہ کیا 1993 میں۔ پھر اس کے بعد ایک جیریکو معاہدہ ہوا۔ جیریکو معاہدے کے تحت ویسٹ بینک اور غزہ میں جہاں پہ فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ان علاقوں کو جو ہے کارپوریشن کی حیثیت دی گئی اس معاہدے کے تحت، اور ان کو یہ حق دیا گیا کہ وہاں یہ الیکشن کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی ایڈمنسٹریشن لا سکتے ہیں۔ جیریکو جو ویسٹ بینک ہے اور غزہ کی جو بیلٹ ہے، یہ دونوں جو ہے علاقوں میں جو حکومت فلسطین کی بنی ہے اس کی حیثیت کارپوریشن ٹائپ ادارے کی ہے۔ وہ انڈیپینڈنٹ، اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی فورن پالیسی نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کا جو کرنسی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کے تحت ایک کارپوریشن کی حیثیت اس کو مل گئی۔ یہ جیریکو معاہدہ ہوا ہے۔ اس کے تحت الیکشن کا جو ان کو حق ملا، تو الفتح نے اور حماس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ویسٹ بینک میں الفتح نے کامیابی حاصل کی جس میں محمود العباس جو ہے اس کے صدر ہے، اور غزہ کے اندر حماس نے بڑی کامیابی حاصل کی جس نے انتفاضہ لانچ کیا تھا 1984 کے اندر، ان کو بھی کامیابی ملی۔ اور یونٹی کے حوالے سے حماس نے 2 قدم پیچھے جا کر جیریکو میں جو لوگ جیتے ہیں، یعنی ویسٹ بینک میں جو لوگ جیتے ہیں، محمود عباس کو سپورٹ کیا اور ایک حکومت انہوں نے مل کے بنائی ہے۔ بعد میں اختلاف ہوا تو محمود عباس نے جو ہے ویسٹ بینک کو اپنے قبضے میں رکھا اور حماس نے جو ہے غزہ کو اپنے قبضے میں رکھا۔ اس طرح 2 حصوں میں جو ہے یہ معاملہ چلتا، لیکن ایک یونائٹڈ حکومت کا بھی پلان ان کے ذہن میں تھا اور انہوں نے اس کے لیے کوشش بھی کی۔ تو الیکشن میں ایک بڑی تعداد میں اس کو فائدہ ہوا ہے، خاص طور سے حماس کو، اور اس نے غزہ میں ایک بڑی تعداد کے اندر جو ہے ذہن سازی کا کام کیا اور اسرائیل کے خلاف مورچہ لینے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا۔ غزہ کیا ہے؟ غزہ 60/20 کلومیٹر کا ایک بیلٹ ہے جس میں 18 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ 18 لاکھ لوگوں کی آبادی صرف 60/20 کلومیٹر کے ایریا میں رہتی ہے۔ اتنے سے ایریا میں دنیا کا سب سے گنجان ترین علاقہ یہ ہے، گھیسوٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، ایک بالکل سلم علاقے کی جیسا پورا علاقہ ہے، جہاں پہ انہوں نے پانی، پیٹرول، الیکٹریسٹی، ایمرجنسی میں جو دوائیں ہیں اس کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ کوئی اندر نہیں جا سکتا، کوئی باہر نہیں آ سکتا، لاک ڈاؤن رکھا ہے۔
ہم آج لاک ڈاؤن فیس کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، کیسی پرابلم ہماری آ رہی ہے۔ یہ غزہ کا یہ بیلٹ جو ہے 8 سالوں سے مسلسل لاک ڈاؤن جو ہے برداشت کیے ہوئے ہیں، ان کی ضرورت کی چیزیں ان کو نہیں مل رہی ہیں۔ جو چیزیں جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں وہ، کیونکہ یہ غزہ کا پٹا مصر سے لگا ہوا ہے، تو سرنگیں کھود کر مصر کے اندر جا کر سرحد پار کر کے وہ ضرورت کی چیزیں لاتے ہیں اور اپنے ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن کا آپ اندازہ کیجئے، اسی طرح لاک ڈاؤن ہے جس طرح 20 لاکھ کشمیریوں کو 370 اور 135A اسکریپ کر کے جس طرح ان کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے ان کو محروم کیا گیا، ایمرجنسی دواؤں سے محروم کیا گیا، دودھ وہاں جب نہیں ملتا تھا بچے جس طرح بلکتے تھے۔ یہ اسی طرح کا لاک ڈاؤن ہے جو شعیب ابی طالب میں ہم دیکھتے ہیں، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کو 3 سالوں کے لیے جو ہے قید کر دیا گیا، جہاں کے بچوں کی بلبلانے کی آواز سے وادی گونج اٹھتی تھی اور مکہ کے جو مشرک تھے اس قیقے لگا کر ہنستے تھے۔ ٹھیک اسی طرح کا لاک ڈاؤن جو ہے غزہ کا لاک ڈاؤن۔ آج ہمیں دودھ بھی مل رہا ہے، ہم جو ہے ایمرجنسی دوائیں بھی حاصل کر رہے ہیں، ہمارے مردوں کو جو ہے کندھے بھی مل رہے ہیں، ان کو قبرستان میں جگہ بھی مل رہی ہے۔ لیکن یہ جو لاک ڈاؤن ہے غزہ کا، یہ جو لاک ڈاؤن ہے کشمیریوں کا، اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے شعیب ابی طالب کا، یہاں پر اتنی بھی فیسلٹیز نہیں تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کنز پرسی کی حالت میں یہ لوگوں نے اس کو فیس کیا ہے۔ گزشتہ 2002 میں اسرائیل نے رملہ پہ حملہ کیا، 2008 میں تقریباً 166 فلسطینیوں کو اس نے مارا ہے، اور 2012 کے اندر 1400 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ صابرہ و شتیلہ جیسے جو کیمپس ہیں جہاں مہاجر رہتے ہیں ان کے اوپر اس نے اٹیک کیا، وہاں بم پھینکے اور ایک بڑی تعداد میں بربادی اس نے کی ہے۔ جو اس کے بعد 2014 کے اندر مسلسل رمضان کے مہینے میں اتنا قتل عام کیا ہے، جو فیگرز آئی ہے غزہ میں تقریباً جو ہے 150 سے زیادہ بلڈنگیں جو ہے تباہ ہوئی ہیں، جس میں 9000 سے زیادہ مکانات ہے، 66 سے زیادہ ہاسپٹل ہے، 57 اسکول تباہ ہو گئے ہیں، 111 مساجد، یونیورسٹی اور کئی کالجز کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ اور فلسطینیوں کے مطابق اب تک جو ہے 138 اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے اس میں، اور جبکہ اسرائیلیوں کا جو فیگر آیا ہے وہ 66 کا آیا ہے، اور ماضی میں اتنی بڑی تعداد میں کبھی اسرائیلی فوجی مارے نہیں گئے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ بہار عرب کے بعد جو مصر کے اندر حسنی مبارک کے بعد جو حکومت اخوانیوں نے بنائی تھی، اس میں محمد مرسی کی اسلامی حکومت تھی۔ اسلامی حکومت کی ہمدردیاں غزہ میں حماس کے ساتھ تھی، اور انہوں نے ان کی بھرپور مدد کرنے کے نتیجے میں حماس اس قابل ہوئی کہ وہ اسرائیل سے مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ 3 مہینوں تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی، اور حماس ایک آرگنائزیشن ہے، ایک دنیا کے 6 نمبر کی سپر پاور کے خلاف کھڑی رہی۔ اسرائیل 6 نمبر کا سپر پاور ہے دنیا کا، ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس کے خلاف حماس ایک ٹینی آرگنائزیشن محض اللہ کے بھروسے پر، توکل علی اللہ کے اوپر جو ہے اس نے فائٹ کیا۔ یہ اس اعتبار سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک علاقہ جو ہے، یہ علاقے سے بھی جو فلسطینیوں کو نکالنے کی جو ہے منصوبہ بندی کی گئی، اس میں امریکہ کا رول ہے، اس میں UN کا رول ہے، اس میں بھارت کا رول ہے۔ یہ تمام رول کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ مسلم حکومتیں ہیں، جیسا مرسی کو حکومت کو ٹاپل کیا گیا کیونکہ اس نے حماس کا ساتھ دیا تھا۔ مرسی کی حکومت جیسے ہی ٹاپل ہوئی، حماس کمزور ہو گئی ہے اور اسرائیل کا ڈومینیشن پھر بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح یہاں مسلم حکومتیں اس وقت جو خاموش بیٹھی ہیں فلسطین کے تعلق سے، مسلم عوام جو کچھ کوشش کرتی ہے، اور ابھی کی جو صورتحال ہے اس میں اس پورے علاقے کے معاملے میں امریکہ اور اسرائیل نے جو باضابطہ طے کیا ہے کہ یروشلم کو فلسطین کا جو ہے کیپٹل بنایا جائے گا، اور انہوں نے اپنے سفارت خانے بھی وہاں شفٹ کر دیے، یعنی امریکہ نے اپنے سفارت خانہ جو ہے یروشلم شفٹ کیا، کیونکہ 1967 کے اندر جب یہ علاقہ فتح ہوا تھا، جس بیت المقدس بھی جب فتح ہوا، اسرائیل نے اس کو قبضے میں لیا، تو اس وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ اسرائیل کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں رہے گا، یہ انٹرنیشنل جو ہے سٹی مانا جائے گا اور اردن اس کا انتظام کرے گا۔
تو اس کا ویسٹرن پورشن وہ اسرائیل مینیج کرتا تھا اور اس کا ایسٹرن پورشن جو ہے وہ اردن مینیج کرتا تھا. لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ پورا کا پورا شہر جو ہے وہ اسرائیل کی راجدھانی ہوگی، جبکہ فلسطین اتھارٹی یہ طے کر چکی تھی کہ فلسطین اتھارٹی کی راجدھانی جو ہے یہ یروشلم ہوگی. لیکن قطع نظر اس کے امریکہ نے فلسطینیوں کے حق کو مار کر یہ اس پر اسرائیل کی اجارہ داری کو تسلیم کیا. ایک گلوبل ڈیل کے نتیجے میں، ایک یونیورسل ڈیل کے نتیجے میں جو ٹرمپ کے داماد اور بہت سارے عرب ممالک کے بیچ میں ہوئی ہے، اس میں یہ طے کیا گیا کہ یروشلم اسرائیل کی راجدھانی ہوگی اور گولان ہائٹ جو شام کے ہیں وہ بھی اسرائیل کا حصہ ہوگا. وادی سینا جو مصر کی ہے وہ بھی جو اسرائیل کا حصہ ہوگا. یہ باضابطہ ڈکلیریشن ہے، جبکہ یہ پورا کا پورا علاقہ غیر قانونی طور پر اسرائیل نے اپنے قبضے میں رکھا تھا، لیکن اب اس کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہے اور بہت سارے مسلم ممالک اب اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے ہیں. سعودی عرب کا رجحان بھی اس طرف ہو گیا ہے اور بہت سارے ممالک نے اس کو باضابطہ حکومت کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے. اسرائیل پوری طرح چاہتا ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، اس کی حیثیت کو مانا جائے اور اس کے بعد پیس ٹاک ہو، لیکن پیس ٹاک میں کوئی رزلٹ نکل کر آ نہیں رہا ہے. اب تک فلسطین کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ڈکلیئر ہونا چاہیے تھا جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے تحت، لیکن یہ اب تک ہوا نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ ناجائز کالونیاں بنا کر فلسطین کے علاقوں میں جو ہے خاص طور سے یہودیوں کی آبادی کو بڑھایا جا رہا ہے اور اس میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ یہی ایپی سینٹر ہو گیا ہے، ساری دنیا کا جو ہے امن اس سے وابستہ ہو گیا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ بن کر یہ سامنے آ گیا ہے. مسجد اقصیٰ ہونے کی حیثیت سے جو ان لوگوں کے جو مذہبی عقائد اور ہم لوگوں کے جو مذہبی عقائد ان میں ٹکراؤ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے قبضے میں رہے گا تو وہ دنیا پہ ڈومیننٹ رہیں گے. اور ہمارے پاس بھی یہ بات تاریخی طور پر بہت مشہور ہے، جیو پالیٹکس کے جو ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ بیت المقدس کا یہ علاقہ جس کمیونٹی کے پاس ہوگا وہ کمیونٹی دنیا میں ڈومیننٹ ہوگی. یہ عیسائیوں کے پاس تھا، عیسائی ڈومیننٹ رہے، یہودیوں کے پاس ہے، یہودی ڈومیننٹ رہے، یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس رہا تو مسلمان ڈومیننٹ تھے پوری دنیا میں. اور اگر یہ سرکل کمپلیٹ ہو کر پھر مسلمانوں کے پاس آتا ہے یہ علاقہ تو پھر سے مسلمان ساری دنیا میں ڈومیننٹ ہو گئے. تو بیت المقدس پر قبضہ کرنا مسلمانوں کے لیے صرف مذہبی اور شرعی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ تاریخی اور سیاسی اعتبار سے بھی اس کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ڈومیننٹ ہونے کے لیے، دنیا کو جو دنیا پہ غلبے کے لیے وہ یہ علاقے کے اوپر ان کا قبضہ ہونا ضروری ہے. اور یہ قبضے کے لیے جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں، جیسے صلاح الدین ایوبی نے ایک ٹیکنیک کے ذریعے سے اور ایک طریقے کے ذریعے سے پہلے مصر کو اسلامائز کیا، اس پر قبضہ کیا اور مصر کے بعد فلسطین ان کے قبضے میں آیا. اگر آج بھی فلسطین اور بیت المقدس اگر مسلمان چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ مصر میں اسلامی حکومت ہو اور مصری اسلامی حکومت فلسطینیوں کا ساتھ دے. اس طرح فلسطین جو ہے اسرائیل کے قبضے سے نکالا جا سکتا ہے. پچھلے دنوں جو 3 سال پہلے جو جنگ ہوئی ہے اس میں حماس نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ مصر کی اسلامی حکومت کی مدد کے نتیجے میں کامیابی حاصل کی ہے. کل اور آج بھی اگر ہم یہ علاقہ چاہتے ہیں اور مسلمان، تو جتنے اہل علم ہیں اور جتنے جیو پالیٹکس کے ایکسپرٹ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ مصر کا اسلامی کرن ہونا ضروری ہے. جب تک یہاں اسلامی حکومت نہیں ہوگی فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آئے گا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح صلاح الدین ایوبی نے کوشش کی کہ پہلے فلسطین کو حاصل کیا اور پھر جا کر جو ہے پہلے مصر کو حاصل کیا پھر فلسطین اس کے قبضے میں آیا، تو آج بھی مصر میں اسلامی حکومت کا بنا رہنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے حماس انشاءاللہ کوشش کر رہی ہے. اور اب کہ اگر وہ کامیاب ہوتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکے گی انشاءاللہ. اور پھر یہی قوت مل کر جو ہے فلسطین اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کرے گی. اس حوالے سے جو مظلوم قوم اس وقت فلسطین ہے جس پہ اسرائیل قبضہ کیے ہوئے ہے، ان کے حق میں ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے کو، جسے قرآن مسجد اقصیٰ کہا ہے، اس کو برکت والا علاقہ کہا ہے، یہ برکت والا علاقہ اور یہ مسجد کا علاقہ پورا کا پورا یہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور ان کے دل جو ہے
اس سے ٹھنڈے ہوں اور مسلمانوں کے ساتھ فلسطینیوں کی جو محرومی ہے اور ان کی جو مظلومیت ہے اس کا خاتمہ ہو، اور یہ انبیاء کے سرگرمیوں کا پورا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے، تاکہ ساری دنیا مسلمانوں کے تصرف میں آئے۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔